شاد باغ کے علاقے میں ایک قتل ہوتا ہے۔ کچن کے قریب افرا خون سے لت پت زمین پر پڑی ہوئی تھی۔ قتل کرنے کے بعد اپنا جو ہے نا خودکشی کا ڈرامہ رچاتا ہے۔ اس نے وہ ناخنوں کے نشان چھپانے کے لیے نا فوری طور پہ ناخن کاٹے ہیں۔ ہمارے یہاں پہ غیرت کے نام پہ عورت کو قتل کر دیتے ہیں، کبھی کسی نے غیرت کے نام پہ مرد کو قتل نہیں کیا۔ MYK نیوز کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں MYK نیوز ٹی وی، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عامر بٹ۔ شاد باغ کے علاقے میں ایک قتل ہوتا ہے، فیمیل قتل ہوتی ہے اور اس کو قتل کرنے والا جو ہے اس کا اپنا سگا بھائی ہوتا ہے۔ قتل کرنے کے بعد اپنا جو ہے نا خودکشی کا ڈرامہ رچاتا ہے۔ ہمارے ساتھ سینئر تجزیہ نگار فرقان شاہ صاحب موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ یہ واقعہ ہے کیا، ڈرامہ جو ہے خودکشی کا رچا کے یہ کیا واقعہ سارا؟ بٹ صاحب، قیامت خود بتائے گی قیامت کیوں ضروری ہے۔ یہ قیامت کے نزدیک والے واقعات ہیں۔ یہ دیکھیں نا، بہن بھائی، اور اس نے جو آپ نے بتایا نا ناخن کاٹے ہیں، اس نے وہ ناخنوں کے نشان چھپانے کے لیے نا فوری طور پہ ناخن کاٹے ہیں، اور اس نے ڈرامہ یہ مچایا ہے کہ میری جو بہن ہے نا اس نے خودکشی کر لی ہے۔ وہ تو اس کا ایک چچا ہے، ساتھ اس کا نام ہے محمد علی، ٹھیک ہے، مدعی اس کیس کا سکا چچا۔ کیونکہ آپ کو ایک اور میں بات بتاؤں کہ یہ جو بچی کا مرڈر ہوا ہے نا، اس کی نہ ماں ہے نہ باپ ہے، یہ دو ہی بہن بھائی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس نے جو وجہ قتل بتائی ہے نا، ہر چیز کی ایک وجہ تو ہوتی ہے نا کہ بھی یہ جرم بندے نے کیوں کیا ہے۔ اس نے قتل کی وجہ جو بتائی ہے وہ یہ بتائی ہے کہ میری جو بہن ہے اس نے الماری میں سے پیسے چوری کر لیے۔ پیسے چوری کرنے پہ بہن کو قتل کر دینا، اب اس نے ظاہر ہے ویسے بے شک قتل خود کی ہے، لیکن اس نے ہو سکتا ہے کہ اصل وجہ کو چھپانا چاہا ہو، پیسوں کے بہانے سے جان لینی کچھ ذہن مان نہیں نہ رہا۔ دو ہی بہن بھائی ہیں، دنیا میں ان کا اور کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کا بدبخت کا نام ہے شہریار اور بچی کا نام تھا افرا، اور اس کی عمر ہے 27-28 سال، کوئی چھوٹی 15-16 سال کی بچی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، چچا ان کے ساتھ ہی رہتا ہے، تو اس ماموں وغیرہ بھی نزدیک رہتے ہیں۔ تو اس نے اب بعد میں پولیس کو یہ بیان دے رہا ہے کہ پولیس کی انفارمیشن کے مطابق کہ جی اس نے قاتل جون سا ہے، اس نے جو بہانہ بنایا وہ یہ بنایا ہے کہ اس نے الماری میں سے پیسے چوری کیے تھے۔ بندہ پوچھے وہ کون سا کچھ جاب کرتی تھی بیچاری، اس کا نے خرچہ تیرے سے ہی لینا تھا نا، اور یہ کون سا کوئی اتنا کوئی بڑا کوئی شاہ جہان بادشاہ تھا کہ اس کے پاس کروڑوں روپے الماری میں رکھا تھا۔ یہ میں اس چیز سے ایگری میں بھی نہیں کر رہا، بٹ صاحب آپ بڑے کی رائے بڑی معتبر ہے، کیونکہ میں بھی اس چیز سے ایگری نہیں کر رہا کہ یہ صرف جو قتل کی وجہ ہے وہ پیسے ہو سکتے ہیں۔ اچھا شاہ جی، مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ سارا ڈرامہ تو اس نے رچا لیا، ناخن بھی کاٹ لیے، اور جو اس نے اپنی بہن کو قتل کیا ہے اس کے گردن پہ ایک نا رسی کے نشان ہے اور ناخنوں کے ناخن تو اس نے کاٹ لیے۔ جب پولیس وہاں موقع پہ پہنچتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ یہ ڈیڈ باڈی ایسی جیسے آپ نے بتایا کہ خودکشی والا اس کو معاملہ ہے، لیکن جب انہوں نے اس کو دیکھا ہے اور تفتیش کی ہے اور یہ ان کو نا بھائی مشکوک لگا ہے، اس پہ پھر اس کی جو ہے نا انویسٹیگیشن ہوئی ہے۔ اس کے بعد آپ کو پتہ ہے تھانے کے جب اندر جاتا ہے بندہ تو اس نے کچھ چند ہی گھنٹوں کے اندر سارا جو ہے اعتراف جرم کر لیا۔ آپ یہ دیکھیں، 1-2 روز پہلے ایک غالباً ماڈر فیصل ٹاؤن فلیٹوں میں نا ایک بندے کو چھت سے دھکا دے کے قتل کیا، ٹھیک ہے، وہ بھی غیرت کے نام پہ کیا۔ یہ بھی مجھے ایک مبینہ میرا اندازہ ہے کہ یا مبینہ اطلاع بھی کہیں ہو سکتا ہے میرے پاس ہو کہ یہ بھی کوئی غیرت کا معاملہ ہے۔ ہمارے یہاں پہ غیرت کے نام پہ عورت کو قتل کر دیتے ہیں، کبھی کسی نے غیرت کے نام پہ مرد کو قتل نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ کبھی کسی نے بہن نے نہیں بھائی کو مارا کہ میرا بھرا باہر عورتیں لے کے پھرتا ہے، گھر عورتیں لے کے آتا ہے۔ وہ جو لڑکا نوجوان قتل ہوا ہے یہاں پہ فیصل ٹاؤن میں، وہ بھی غیرت کے نام پہ ہوا ہے۔ یہ بھی مجھے کوئی غیرت والا معاملہ لگتا ہے، اور اس کا نام شہریار ہے۔ شہریار نے اپنی بہن افرا کو قتل کیا ہے، اب وہ اس کا جواز یہ بنا رہا ہے کہ اس نے میرے پیسے چوری کر لیے۔ تو یہ کوئی اتنی اتھینٹک وجہ مجھے نہیں لگ رہی۔ آپ کا اگر ذہن مانتا ہے تو دیکھ لیں۔ آپ کمنٹ باکس میں اپنے ویورز کو کہیں نا کہ وہ کمنٹ کر کے لکھیں کہ ملزم کا بیان ٹھیک ہے کہ ہماری رائے ٹھیک ہے۔ FIR کے مطابق جو ہے اس میں کیا چیزیں جو مینشن کی گئی ہیں مدعی کی طرف سے، میں پڑھ کے بتاؤں آپ کو FIR؟ سب سے پہلے تو میں آپ کو FIR کا نمبر بتاتا ہوں، 1657/25 تھانہ شاد باغ ضلع لاہور، اور مدعی کا نام میں نے آپ کو بتا دیا ہے محمد علی ولد غلام محی الدین، اور جرم ہے 302 قتل۔
یعنی کہ اب تک کی انویسٹیگیشن کے مطابق یہ 302 بنتی ہے، حادثاتی نہیں ہے کہ بہن بھائی سے غلطی سے دھکا نہیں دیا گیا کہ 322 بنتی۔ وہاں پہ مدعی صاحب لکھتے ہیں بخدمت جناب ایس ایچ او صاحب تھانہ شاد باغ لاہور، جناب علی گزارش ہے کہ میں پتہ ذیل کا رہائشی ہوں اور اکرم پارک چراغ کالونی فیاض اسٹریٹ پراپرٹی کا دفتر بنایا ہوا ہے۔ اسی گلی میں میرا بھتیجا شہریار ولد صداقت علی مرحوم اور میری بھتیجی افرا صداقت باعمر 27-28 سال رہائش پذیر ہیں۔ یہ دونوں بہن بھائی اکثر اوقات پہلے بھی لڑائی جھگڑا کرتے رہتے تھے، جو کہ کئی دفعہ ان کے لڑنے کی آواز کھڑکی سے سنائی دیتی تھی، یعنی کہ جو مدعی ہے اس کی کھڑکی ان کے گھر کے بالکل نزدیک ہے۔ امروز تقریباً 6:30 بجے صبح میں گھر سے نکلا تو گلی میں ہی شہریار کا ماموں محمد شہزاد بھی کھڑا تھا۔ میں اس سے دعا سلام کرنے لگا کہ اسی دوران میری بھتیجی افرا کی چیخو پکار کی آوازیں سنائی دی، جو کہ میں اور محمد شہزاد بھاگ کر گھر کے اندر داخل ہوئے تو سیڑھیوں کے پاس کچن کے قریب افرا خون سے لت پت زمین پر پڑی ہوئی تھی۔ اب دیکھیں نا، اگر تو رسی سے اس نے مارا تو اس سے پہلے اس نے اس کو تشدد کیا، اور بعد میں اس نے، وہ بھی میں آپ کو آگے پڑھ کے بتاتا ہوں، اس کی یہ نس کاٹ دی ہے کہ تاکہ لگے کہ خودکشی ہوئی ہے۔ زمین پر پڑی تھی اور پاس کھڑا شہریار جس کے ہاتھ میں چھری تھی ہمیں دیکھ کر سیڑھیوں کے ذریعے اوپر چھت کی طرف بھاگ گیا، جو کہ ہم نے بذریعہ پرائیویٹ گاڑی افرا کو کوٹ خواجہ سعید اسپتال پہنچایا تو وہاں پہ ڈاکٹر صاحب نے افرا کی موت ہونے کی تصدیق کر دی۔ افرا کے والدین فوت ہو چکے ہیں اور یہ دونوں بہن بھائی گھر میں اکیلے رہتے ہیں۔ شہریار نے بذریعہ چھری نامعلوم وجوہات کی بنا پر اپنی حقیقی بہن کو ناحق قتل کیا۔ یہ بھی یہاں پہ کلیئر نہیں کر رہا کہ پیسوں کی وجہ، یہ کہہ رہا ہے کہ نامعلوم وجوہات کر کے زیادتی کی ہے، قانونی کاروائی کی جائے، ہمیں انصاف فراہم کیا جائے، الہبت دستخط بحروف انگریزی۔ آگے پھر پولیس کی کاروائی ہے کہ جی میں فلانا سپاہی فلانے نمبر سپاہی ڈیڈ ہاؤس میں اسپتال موجود ہوں کہ سائل نے ایک تحریری درخواست حاضر میرے پیش کی، مضمون درخواست حالات واقعات سے سر-10 جرم 302 بنتا ہے۔ یہ شکر ہے کہ کہیں اس نے ساز باز کر کے، کیونکہ بچی بالکل لوارث تھی، پیرنٹس اس کے ہیں نہیں، چچا کا اتنا ہی بھتیجا عزیز ہے جتنی، بلکہ بھتیجے زیادہ عزیز ہوتے ہیں بھتیجیوں کی نسبت۔ کل کو میری ایک اندازہ ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، کہ چچا کو 2 4 6 مہینے بعد ترس آ جائے گا اور وہ بیان دے گا، کیونکہ اور تو اس بچی کا نہ خاوند ہے نہ کوئی ایسا قریبی رشتہ دار ہے جو اس کے لیے ایسے بیان دے گا، کیونکہ مدعی اس کا چاچا ہے تو کچھ عرصے بعد وہ اس کے دل میں ترس آ ہی جائے گا اور یہ شہریار پھر اسی شادباغ کی گلیوں میں دندناتا پھرے گا۔ ابھی اریسٹ ہو چکے ہیں؟ ہاں جی، اریسٹ ہو چکا ہے، کیونکہ وہ پولیس کو بتا نہیں رہا تھا، کیونکہ یہ تو ایف آئی آر کی تحریر ہے نا کہ وہ ہاتھ میں چھری لے کے کھڑا تھا۔ اس نے اپنی بہن کو قتل کیا ہے، رسی سے قتل کر کے، ناخن اس کے چہرے پہ تھے، اس نے تسلی سے اپنے ناخن کاٹے ہیں، پھر بہن کے یہ جو رگیں نہیں نسیں ہوتی ہیں ہاتھ کی وہ کاٹی ہیں، اور چھری اس کے پاس رکھ دی ہے اور ٹیشو پیپر سے اچھی طرح صاف کر کے۔ سر گرفتاری کیسے اس کی عمل میں لائی گئی ہے؟ پولیس کا جو تفتیش ہے نا وہ شک سے شروع ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، پولیس کو اس کی حرکات و سکنات مشکوک لگی، اس نے مختلف بیان بدلے۔ آپ یہ دیکھیں جو فیصل ٹاؤن فلیٹوں میں تھا وہ بھی پولیس کے فرشتوں، عام کچھ جج بھی نہیں کر سکتا تھا، وہ پولیس نے شک پہ ہوا ہے، شک پہ پولیس نے اس کو انٹیروگیٹ کیا، اور پہلے یہ مان نہیں رہا تھا۔ جب تھانے جا کے وہ جو گیجٹ استعمال کرتی ہے پولیس، وہ اتنے بڑے، جب وہ گیجٹ یوز کیا تو طوطے کی طرح بول رہا ہے۔ جی بالکل ناظرین، شاد باغ کے علاقے میں سگی بہن کو قتل کرنے والا صفاق جو ملزم ہے، اس کا اپنا سگا بھائی جو اس ٹائم گرفت میں آ گیا پولیس کی میں، اور ابھی اس سے مزید جو تفتیش جاری ہے۔ آپ نے بھی جو ہے نا پروگرام کا فیڈ بیک لازمی دینا ہے، اور اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ عامر بٹ کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔